در حقیقت ساڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ یہ پردے ہیں، یعنی انسانی روحانیت کی ترقی کے راستے میں حائل ہونے والی یہ چھ پردے ہیں: کاما، کروزا، لوبھا، موہا، مدا، مستریا، عشق، مستی، محبت، غصہ، حسد۔ یہ وہ گویا کہ اسفل حرکات ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کی روح بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس روحانی طاقت کو زندہ کرنے کے لیے ہر اللہ والا، ہر مرشد کامل، ہر نبی اور رسول اپنے مریدین اور اپنے چاہنے والے لوگوں میں ان گویا کہ حرکات سفلا سے ان کو بچا کر اعلیٰ ترین مقام روحانیت پر فائز کر دیتا ہے، جس کو ان لوگوں نے ایک نمونہ بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ برہمن لوگ جنیو ڈالتے ہیں، برہمن لوگ گلے میں جنیو ڈالتے ہیں، جنیوار جسے کہتے ہیں، اس میں آپ گن کر دیکھیں تو 6 دھاگے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 دھاگے۔ تو یہ 6 دھاگے کیا ہے؟ دراصل وہی ارشد ورگ ہے، کام کرو تو لوب محمد مستریا، کہ ان کو دور کرنے سے ہی انسان کی روحانیت میں ارتقا ہوتی ہے۔ اور پھر بہت سے غیر مسلم کیا کرتے ہیں؟ وی بھوتی کے نام سے گوبر کو جلا کر اس کے راگ جو ہے پیشانی پر لگا لیتے ہیں۔ اصل میں وی کے معنی دور کرنا، بھوت کے معنی خواہشات نفسانی۔ تو وی بھوتی کے معنی خواہشات نفسانی کو جلا کر ختم کر دینا، اس کے بجائے یہ گوبر کو جلا کر ختم کر کے پیشانی پر لگا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ظاہرہ طور پر کسی تشبیہ کو، کسی استعارے کو تشبیہ کا رنگ دے دیتے ہیں اور کسی مجاز کو حقیقت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کشن جی کے متعلق، ہاں وہ بنسری کی بات بھی آپ بتا رہے ہیں، بانسری جو بتاتے ہیں نا کشن جی، جن کی آواز پر دوڑ دوڑ کر کے گائیاں جمع ہوئی، کیسے یہ کشن جی کے متعلق، ہاں وہ بنسری کی بات بھی آپ بتا رہے ہیں، بانسری جو بتاتے ہیں نا کشن جی، جن کی آواز پر دوڑ دوڑ کر کے گائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ دراصل وہ کیا گائیاں چرانے والے گوالن تھے، گوالی تھے؟ نہیں، بلکہ حقیقت میں گائے کے اندر حلم اور فرما برداری، یہ بڑی کمال کی بات ہے نا، سنجیدگی ہوتی ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو حلیم اور سنجیدہ لوگ، ان کی آواز پر چلے آتے ہیں۔ اور وہ بانسری اصل میں ہے کیا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کا آغاز اسی سے کیا ہے: بشنو از نئے چوں حکایت می کنت وس جدائی ہا شکایت می کنت۔ نئے بانسری کہتے ہیں فارسی میں، کہ نئے سے سنو کہ وہ تم سے ایک شکایت کر رہی ہے اور اپنی زندگی کی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ بشنو اگنے چوں حکایت نہیں کنت بس جدائی ہا شکایت، وہ اپنی جدائی کی شکایت تم سے پیش کر رہی ہے۔ وہ بنسری ہے کیا اصل میں؟ بانس کا ایک ٹکڑا۔ بانس جب جنگل میں ہوتا ہے، اپنے ہم جنسوں میں، اپنے وطن میں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں، اس کے اندر کوئی کمال اور خوبی نہیں ہوتی۔ ہوا چلتی ہے تو آواز بڑی بری کرروں کی جو کان کو بڑی بری لگتی ہے، لیکن اسی بانس کو جو بالکل بے حقیقت تھا، ایک آدمی پہنچ کر کاٹتا ہے، کاٹ کر اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے مرکز سے جدا کرتا ہے۔ کیونکہ بانس کے وہ کانٹے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جھیل میں، تو ان سب کو چھاٹتا ہے، سارے تعلقات سے اس کو بیگانہ کرتا ہے، اور اس کو وطن سے بے وطن کر کے جنگل سے ہجرت کرا کے گاؤں میں لاتا ہے، اور اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بناتا ہے، دھوپ میں رکھ کر سکھاتا ہے، پھر اس کے سینے پر 1 2 3 4 5 سوراخ بناتا ہے، چھیل کر منہ بنا کر جب لگاتا ہے تو سندر آواز، سریلی آواز، جس پر انسان تو انسان، حیوان تک بھی جھوم جاتے ہیں۔ سانپ بانسری کی آواز پر رقص کرنے لگ جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ تو دراصل یہ کیا ہے بانسری کی بات؟ مولانا روم نے اس کے اندر بڑی روحانی حقیقت بیان کر دی کہ جب تک بانس اپنے وطن میں تھا، ہمجولیوں میں تھا، رشتہ داروں عزیز و اقارب میں لپٹا ہوا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ جب کسی نے اسے کاٹا اور تمام تعلقات سے چھاٹا اور اسے ہجرت کرا کر وطن سے بے وطن کیا اور اس کا رنگ مٹا کر دھوپ کا رنگ اس میں پلایا، اس کو سکھانے کے بعد اس کے سینے پر 5 داغ بنا کر جب منہ بنا دیا تو وہ بنسری بن کر کے بجنے لگا۔ تو لوگ کہتے ہیں بنسری بج رہی ہے، بجائی نہیں جا رہی بلکہ بج رہی ہے، حالانکہ اس کے اندر خود بجنے کی طاقت نہیں، کسی بجانے والے کے منہ سے لگ کر بجتی ہے۔ تب وہ بنسری گوالے کے منہ سے لگتی ہے تو گوالے کی آواز، اللہ والے کے منہ سے لگتی ہے تو اللہ والے کی آواز۔ مولانا یہی فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح وہ بندے جو اپنے تعلقات خاندان میں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں منہمک ہوتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اللہ والا آتا ہے ان کو چھاٹتا ہے، وطن سے بے وطن کر کے ہجرت کرواتا ہے، تمام تعلقات سے بیگانہ کرتا ہے، اور جس طرح بانس کو دھوپ کا رنگ پلایا گیا، ان بندوں کو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ جیسے 5 سوراخ اس کے سینے میں بنائے گئے، اسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 امتحانات کے سوراخ اس کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو اب اس کی آواز کس کی آواز ہو جاتی ہے؟ گفتگو اللہ بود،
گرچہ حلقوم میں عبداللہ ہوئے، اس کا کہنا اس کی آواز اللہ کی آواز ہے اگرچہ کہ وہ عبداللہ کا فرزند ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دراصل یہ تشبیہ اس حقیقت کے بیان کر رہی ہے کہ وہ اللہ والے کی بانسری کیا تھی؟ اللہ کی آواز تھی، اللہ کا الہام تھا، اللہ کی آواز تھی، اللہ کا الہام تھا۔ ہاں یہ نہیں عوام کل انعام کی زبان، ہاں یہ نہیں عوام کل انعام کی زبان، اللہ کی زبان کا الہام آ گیا۔ اللہ کا کلام بندے کے زبان سے جاری ہوتا ہے تو لوگ اطراف دیوانہ بن کر کے اس کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں۔ تو دراصل اس تشبیہ کو انہوں نے اس طریقے سے استعارے کو تشبیہ کا رنگ دیا، مجاز کو حقیقت بنا کر کے قصے اور کہانیاں دنیا میں مشہور کر دی، اور ان کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمان متنفر ہو گئے۔ غور فرمائیے نا کہ ایک انسان جو دنیا کو نصیحت کرنے والا، دعوت دینے والا ہے دین کی طرف، اگر وہ خود بدعمالی کا پیکر بنا ہوا ہو، برائیوں میں گھرا ہوا ہو، تو کون اس کی بات کو قبول کرے گا؟ کون اس کے کردار کی ضمانت دے گا؟ ٹھیک اسی طرح گنپتی کا مسئلہ بھی ہے۔ حقیقت میں گنپتی کوئی وجود نہیں، پاروتی کے محل کا پتلا انسان نہیں بن سکتا، عقل سلیم کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ ایک میتھالوجی ہے خامخواہ اس قسم کا وہ بنایا گیا کہ پاروتی نے محل کے پتلے کو زندہ کر کے سمجھا آپ نے اس کو دوار پالک نے دروازے کا نگہبان بنا کر بٹھا دیا، اور ایشور خود داخل ہوا جس کو شیوا بھی کہتے ہیں، اور اس کو روک دیا۔ اس نے کہا میرے گھر پہ روکنے والا تو کون مجھے آنے سے؟ بولے میری ماں نہا رہی ہے ننگی، اور وہ بھی ننگی نہا رہی ہے۔ غور فرمائیے یہ ساری باتیں یقیناً حیا کے، تہذیب کے اصول کے خلاف باتیں ہیں۔ یقیناً اس وقت غصے میں آ کر اس کی تلوار لے کے کاٹ دیتا ہے گردن کو، تو اب خود پاروتی کہتی ہے میرے بیٹے کو تو نے کاٹ دیا، جا ہاتھ جو بھی ملے جانور تجھے سب سے پہلے اس کی گردن لا کر لگا دے۔ تو وہ ہاتھی کی گردن کاٹ کے لا کے لگا دیتا ہے، وہ گجانن بن جاتا ہے، وہ گنپتی بن جاتا ہے۔ اس کا پیٹ اتنا بڑا، سونڈ اتنی اونچی، اور وہ بیٹھا ہوا ہے سمجھاتے، اور اس کی سواری کون ہے؟ چوہا۔ اتنا موٹا تازہ گنپتی، اس کی سواری چوہا۔ حقیقت میں کیا ہے یہ؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ گن کہتے مٹی کو، پتی کہتے ہیں باپ کو، گنپتی کے معنی مٹی کا باپ، اور وہ خطاب ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ابو تراب۔ اور چوہا جو ہے وہ منافق ہے۔ چوہا کیا ہے؟ منافق ہے۔ منافق کے دو بل ہوتے، دو سوراخ، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ سمجھا آپ نے؟ وہ دیوار کی بلی بنا ہوا رہتا ہے، یہ جیت گئے تو ادھر گیا، وہ جیت گئے تو ادھر گیا۔ ادھر سے تھمکاؤ چوہا ادھر بھاگ جاتا سوراخ سے، ادھر سے تھمکاؤ تو ادھر نکل کر آتا ہے۔ تو چوہے پر سواری کرنا منافقت پر سواری کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منافقوں کا دم جو ہے ناک میں کر دیا تھا، لہذا یہ خصوصیت ان کی تھی۔ اور تیسرے ایشور کا بیٹا یا شیوا کا بیٹا، تو ایشور رب العالمین ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا تو کوئی بیٹا ہوتا نہیں۔ رب العالمین کے مظہر اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے روحانی فرزند اور داماد ہونے کے حیثیت سے بھی فرزند ہیں، اور وہ مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ اور تیسرے وہ ودیا دائک ہے۔ ودیا دائک کے معنی علم کا دروازہ۔ ہندو دنیا میں آپ ہر ان کے مدرسے کے اوپر گنپتی کی صورت ہی تصویر مورتی بیٹھی ہوئی دیکھیں گے، اور ان بچوں کو جب بسم اللہ پڑھاتے وہ، جیسے ہم بسم اللہ خوانی کراتے ہیں سورہ اقرا پڑھا کر، ویسے وہ لوگ گنپتی کی پوجا سے بسم اللہ کراتے ہیں۔ تو علم ان کو گنپتی کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہمارے پاس انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ حضرت علی ہے۔ اور یقیناً وہ علم عرفان، وہ علم عرفانیات جس کو تتو وچار کہو، علم تصوف کہو، انسانی زندگی کی حقیقت کہو، اس کا سب سے زیادہ علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی پھیلا۔ چنانچہ آج روحانیت کے چار مشہور سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان میں سے صرف ایک سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، باقی تینوں سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتے ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے سے یہ روحانیت کا علم دنیا میں پھیلا، اور پھر آپ ہی کی نسل سے روحانیت کے پھیلانے والے اللہ والے اولیاء کرام، مجددین ملت، بزرگان دین، سالکین راہ طریقت کثرت سے پیدا ہوئے، آج بھی ہو رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک بھی جاری رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے گنپتی حقیقت میں کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک بشارت ہے۔